अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाहौर से पेशावर तक के तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद जब हम पेशावर के रेलवे स्टेशन पर उतरे तो जरताशा का चच्चा गाड़ी लिए हमारा मुंतज़िर था। हमें देखते ही वो शिकवा करने वाले लहजे में बोला, आज फिर आपकी गाड़ी बहुत लेट आई है। मैं 4 घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। प्लीज़ आप लोग कंजूसी छोड़कर हवाई जहाज़ की सैर कर लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। वो बाई से गले मिलते हुए कह रहा था। फिर भाभी को सलाम किया और दरताशा को उठाकर प्यार करते हुए वो चलने लगा तो राबिया के शोहर ने कहा, दरताशा को छोड़कर सामान उठाकर चलो, जल्दी करो, कामचोरी की आदत जाती नहीं तुम्हारी, हालांकि इतने बड़े हो गए हो। सॉरी। वो दरताशा को राबिया के हवाले करके सामान उठाने के लिए झुका तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अपना बैग उठा लिया। सामान उठाते उठाते उसने सर उठाकर मुझे हैरत से देखा, फिर अपनी भाभी से कहा, ये आपके साथ हैं मगर आपने तारुफ नहीं करवाया। ये दरताशा की आंटी हैं, आयशा। राबिया ने मुस्कराकर मुझे देखा, फिर कहा, आयशा ये मेरा देवर है, बहुत शरीर किस्म का। ओह, मैं सिर्फ यही कहने पर इत्तफाक किया जबकि राबिया के देवर ने बाकायदगी से मुझे सलाम किया, फिर हाथ बढ़ाते हुए शोही से बोला, लाइए बैग दीजिए, यकीन कीजिए मैं चोर नहीं हूँ। उसकी बात पर राबिया हंस पड़ी तो मैंने भी मुस्कुरा कर बैग उसके हवाले कर दिया और फिर स्टेशन से बाहर आए जहाँ उसकी जीप खड़ी थी। राबिया के शोहर आगे बाइक के साथ बैठ गए और मैंने पीछे राबिया के साथ बैठते हुए पूछा, अभी और कितना सफ़र बाकी है राबिया? लगता है आप बहुत थक गई हैं। राबिया के शोहर ने पलटकर मुझे देखते हुए कहा, असल में मैंने पहली बार इतना लंबा सफ़र किया है, शायद इसलिए। मैंने अपनी थकन का एतराफ़ किया तो जाकर भाई बोले, बस थोड़ा इंतज़ार करें। फिर वो शायद मेरा ध्यान बटाने को कहने लगे, आप इस इलाके की तरफ शायद पहली बार आई हैं। जी बिल्कुल, पहली बार। मैं मुस्कुराई, जब भी थक गई हूँ हैं, खैर बाकी ज़्यादा सफ़र नहीं। फिर वो बताने लगे, 4 सदा पेशावर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है। इतना ही फासला मर्दान से है और यही फासला नौशहरा से भी है। आप अगर सुनने के मूड में हो तो मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊँ। उन्होंने गोया इजाज़त तलब की। ज़रूर बताइए, मैंने मारे मरवत के कहा और जाकर भाई बताने लगे, 4 सदा पेशावर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ की मशहूर पैदावार गंदम, मकई, गन्ना और चुकंदर हैं। इनके अलावा यहाँ तम्बाकू भी काफ़ी मिकदार में होता है। गन्ने और चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है। गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है जो पाकिस्तान भर में नंबर 1 गुड़ है। यहाँ पर गुड़ की मंडियाँ हैं जहाँ से पूरे पाकिस्तान में फ़रोख्त के लिए गुड़ भेजा जाता है, यानी पाकिस्तान के तकरीबन तमाम शहरों में ये गुड़ पहुँच जाता है। गो के पंजाब भी इस इलाके में अपनी एक अलग ही अहमियत रखता है, मगर यहाँ का गुड़ वाकई बहुत अच्छा होता है। आप बोर तो नहीं हो रही मेरी बातों से? वो अचानक रुक कर पूछने लगे तो राबिया के देवर ने कहा, अगर आपके गुड़ से हो भी रही हो तो बताएंगी थोड़ी, आहर मेहमान बेजुबान होता है। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ के बारे में जानना। इस तरह बंदे की मालूमात में इजाफा होता है और मैं तो वैसे भी उस्ताद हूँ। जी हाँ, जी हाँ, राबिया के देवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैंने उसको नज़रअंदाज करते हुए कहा, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। जाकर भाई फिर शुरू हो गए, 4 सदा पेशावर की तहसील है। यहाँ के लोग ज़्यादातर काश्तकारी करते हैं। यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ज़रखेज़ है। वैसे यहाँ बागात भी खासी मिकदार में हैं जिनमें आलू बहारा, नाशपाती, जापानी फल और हुबानी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा हर किस्म की सब्जियाँ भी उगाई जाती हैं। और हाँ, सिगरेट वाले तम्बाकू के यहाँ बड़े बड़े डिपो हैं।
وہ چپ ہو گئے۔ کچھ وقت یوں ہی گزرا تو میں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، مزید کچھ اور چارسدہ کے بارے میں یا پھر یہی تھا جو آپ نے بتا دیا؟ میری بات سن کر رابعہ کے دیور نے مسکرا کر بیک مرر میں مجھے دیکھا اور کہا، بھائی جان اب چارسدہ کی ہسٹری بھی بتا دیجئے۔ ذاکر بھائی نے گھور کر اس کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا، پھر کہنے لگے، چارسدہ میں بدھ مت مذہب کے کافی کھنڈرات موجود ہیں اور ان کھنڈرات کا ایک بازو تحت بائی تک پھیلا ہوا ہے جو کہ اس زمانے میں بدھ مت کا مرکز ہوتا تھا۔ ان علاقوں میں محکمہ آثار قدیمہ نے کافی کھدائی کی ہے اور کافی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں بھی ملی ہیں جن میں برتن، مورتیاں اور اس زمانے کی نہریں وغیرہ شامل ہیں۔ کھنڈرات تو اب بھی موجود ہوں گے؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ یہ ایک احمقانہ بات تھی۔ ظاہر ہے جب کھدائی ہوئی ہے تو کھنڈرات بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے اب صرف کھنڈرات ہی تو ہیں، وقت گزر جاتا ہے اور یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا، تعلیمی لحاظ سے چارسدہ پشاور سے دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں پر لڑکوں کے لیے ایک ڈگری کالج اور لڑکیوں کے لیے ایک اسکول ہے۔ وہ چپ ہوئے تو رابعہ کے دیور نے پلٹ کر مجھے دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا، اگر آپ واقعی بور نہیں ہو رہی تو میں آپ کو کچھ اور بتاؤں؟ ضرور، میں مسکرائی۔ چارسدہ کو پہلے ہشت نگر بھی کہتے تھے، بلکہ پرانے لوگ اب بھی کہتے ہیں۔ ہش فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 8 اور نگر کے معنی گاؤں کے ہیں۔ یہ 8 گاؤں پر مشتمل ہے جن میں چارسدہ، پرانگ، رجر، تمان زئی، ترنگ زئی، عمر زئی، شیر پاؤ اور ارتنگی شامل ہیں۔ یہاں کا قبرستان کئی ایکڑ رقبے پر واقع ہے۔ یہاں پر ایک شوگر مل بھی ہے اور ایک کاغذ بنانے کا کارخانہ بھی۔ یہاں کے لوگ قومیت کے لحاظ سے محمد زئی ہیں اور اقفان ہیں۔ یہاں پر صرف سنی عقیدے کے لوگ بستے ہیں اور کسی دوسرے مذہب کے لوگ یہاں پر نہیں رہتے۔ یہاں کے رہنے والے عقیدے کے پکے مسلمان ہیں۔ ویسے تو ہر مسلمان ہی عقیدے کا پکا ہوتا ہے، اور ہاں، چارسدہ میں موٹا چاول بھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے رجر گاؤں میں چاول صاف کرنے والی مشین بھی لگائی ہوئی ہے۔ ویسے یہاں کے چپل اور کھدر بھی بہت مشہور ہیں۔ آپ نے کبھی پہنا ہے؟ جی، بدقسمتی سے اتفاق نہیں ہو سکا، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور چارسدہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیاسی لحاظ سے بھی کافی مشہور ہے۔ انگریزوں کے زمانے سے ہی یہ سیاست کا مرکز رہا ہے۔ سیاست میں یہاں کے حاجی ترنگ زئی صاحب کافی شہرت رکھتے ہیں اور انگریزی حکومت کے خلاف انہوں نے بہت لڑائیاں لڑی ہیں۔ یہ علاقہ ہمیشہ انگریزی حکومت کے خلاف رہا ہے اور یہاں کے مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف قربانیاں دی ہیں۔ انگریزوں کی بے رحمی کا شکار بھی ہوئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ان قربانیوں کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان قربانیوں کے صلے میں ہمیں ایک آزاد وطن عطا کیا۔ وہ چپ ہوا، پھر کہا، اور یہاں کا پردہ بھی بہت مشہور ہے، دروازوں پر ڈالنے والا نہیں، عورتوں کا پردہ کرنا۔ یہاں کی عورتیں پردے کی بہت سخت پابند ہیں۔ مثال میری بابی کی صورت میں دیکھ لیں آپ۔ گاڑی میں بیٹھی ہیں مگر پھر بھی چہرہ چادر میں چھپا رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اپنے ننگے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ رابعہ کے دیور نے یہ منظر شیشے سے دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، گو کہ آپ یہاں کی رہنے والی نہیں ہیں، مگر میرے خیال میں پردہ عورت کو کرنا چاہیے کہ اس کا حکم مذہب نے بھی دیا ہے اور اس میں کچھ برائی بھی نہیں، بلکہ یہ بہت ساری برائیوں سے انسان کو بچائے رکھتا ہے۔ ارے چپ کرنا، رابعہ اور ذاکر بھائی نے ایک ساتھ کہا۔ سوری بھائی، وہ ان کے غصے سے بڑا چہرہ دیکھ کر بولا، پھر کہنے لگا، ہاں تو ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اچھا سنیے، یہاں پر دنیا کی جو چیز ملتی ہے، لوگ محنتی اور جفاکش ہیں، سارا دن کھیتوں اور دکانوں پر کام کرتے ہیں اور رات کو ڈیرے پر محفلیں لگتی ہیں جہاں مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں۔ کھیل تماشے بھی کبھی کبھار ہو جاتے ہیں اور اکثر خوشحال خان خٹک کی شاعری سنی اور سنائی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ ایسی محفلیں ہمارے گاؤں میں بھی ہوتی تھی، جن میں زیادہ تر ہیر وارث شاہ پڑھی جاتی تھی،
या फिर बाबा बुल्ले शाह और बाहू का कलाम गाया जाता था। मुझे बाहू का कलाम बहुत अच्छा लगता था और मैं खुद वहाँ बैठकर सुना करती थी। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। गांव से बाहर अकेले मुझे आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी और अक्सर अब्बा भी मुझे साथ ले जाया करते थे। वैसे यहाँ के बहुत ज़्यादा मर्द बाहर के मुख्तलिफ ममालिक में काम करते हैं। राबिया का देवर अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, और अहम बात यह कि यहाँ पर पानी का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इधर काफ़ी दरिया बहते हैं जिनमें ज़्यादातर सवात से निकलते हैं और एक दरिया काबल से भी निकलता हुआ इधर आता है, जिस पर हुकूमत ने वारसा डैम बनाया हुआ है। और अब यहाँ की खास बात, क्योंकि इस खास बात के बगैर इन इलाकों की कहानी मुकम्मल ही नहीं होती। वो एक मिनट रुका, फिर बोला, और वो है ये कि यहाँ पर हर किस्म का असला भी मिलता है और इस्तेमाल भी होता है। मतलब लोग अपनी हिफाजत के लिए काफ़ी तादाद में असला अपने पास रखते हैं और वक़्त बेवक़्त बेज़रिया इस्तेमाल भी करते हैं। गो कि तालीम की वजह से अब दुश्मनियाँ काफ़ी हद तक कम हो गई हैं कि तालीम ने इंसान को शोर दिया है, समझदारी दी है, फिर भी इक्का दुक्का वाक़यात होते ही रहते हैं। वैसे एक बात है, अब गोलियां किसी हाथ बात पर ही चलती हैं। छोटी मोटी दुश्मनियां लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वरना पहले तो आप अगर रास्ते में चलते किसी को यूं ही नज़र बढ़ कर देख लेते थे तो वो खफा होकर 2 मिनट बाद आपको ख़त्म करने आ पहुंचता था, मगर अब ऐसा नहीं होता। वैसे यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल हैं, मगर मकान ज़्यादातर मिट्टी के ही बनाते हैं और यहाँ आपको ज़्यादातर मिट्टी के मकान ही नज़र आएंगे। लीजिए, मकानात का सिलसिला शुरू हो गया, अब देखती जाएं। कहकर वो चुप हो गया, गोया 4 सदा की कहानी ख़त्म हो गई थी। आपका मतलब है 4 सदा आ गया? मैंने खुशी भरे लहजे में कहा, क्योंकि उनकी बातों में वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ था और ये बातचीत शायद उन्होंने शुरू भी इसीलिए की थी। जी, शीशे से बाहर देखिए, हम 4 सदा में दाखिल हो रहे हैं। अरे हाँ, मैंने आपको यहाँ के मौसम के बारे में तो बताया ही नहीं। यहाँ गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। कहते हुए उसने पलटकर एक नज़र मुझे देखा, मगर मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। वैसे भी यही मौसम पंजाब के भी होते हैं। मेरा जी चाहा कह दूं, मगर मैं चुप रही। कच्चे मकान भी मैंने कोई पहली बार ना देखे थे। हमारे अपने गांव में भी ज़्यादातर कच्चे मकान थे और गांव सारे शायद एक जैसे ही होते हैं, जैसे सब शहर एक से होते हैं। अचानक जीप एक कच्चे मकान के सामने रोकते हुए राबिया के देवर ने कहा, लीजिए, हमारा गरीब आना आ गया। तो राबिया ने कहा, जरताशा मेरी गोद में सो गई है, पहले इसे लो। और वह जल्दी से बाहर निकल आया और जरताशा को गोद में ले लिया। मैं राबिया का हाथ पकड़कर नीचे उतर आई। इस वक्त जब वो जरताशा को उठाए घर में दाखिल हो रहा था, साथ वाले घर से 2-3 लड़के निकल कर आए तो उसने उन्हें आवाज़ देते हुए कहा, जीप से सामान निकाल कर अंदर पहुंचा दो, और वो घर में दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और राबिया भी घर में दाखिल हो गई। राबिया ने बताया था वो 5 बहन और 6 भाई हैं। उसके बाप ने 2 शादियां की थी और ये औलाद दोनों बीवियों से थी। राबिया का बाप तो अब फौत हो चुका था, मगर माएँ दोनों थी और सब बच्चों के साथ एक ही घर में रहती थी। राबिया से छोटी 2 बहनों की शादी अभी होने वाली थी, जबकि 2 भाइयों की हो चुकी थी और तीसरे की अब बारी हो रही थी, जबकि बाकी 3 में से 2 अभी पढ़ रहे थे। एक ज़मीनों पर और 3 दूसरे बड़े भाइयों के साथ होता था। राबिया का देवर हमें सीधा राबिया के घर लाया था। हम घर में दाखिल हुए। राबिया की दोनों माएँ, दोनों बहनें और भाभियाँ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। उन्होंने राबिया के साथ साथ मुझे भी गले लगाकर खूब प्यार किया और बताया, राबिया आपका बहुत जिक्र करती है, जिसको सुनकर हम सब भी आपसे मिलना चाहते थे। अच्छा हुआ कि आपको राबिया अब की बार साथ ले आई। और मैं मुस्कुरा दी। जाकर भाई सामान के साथ अंदर आए और कहा, भाई हमारी खास मेहमान को कोई खास कमरा दीजिए, ये बहुत थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लें। बगैर कुछ खाए पिए आराम करेंगी आप? राबिया ने मुझे देखते हुए पूछा। खाना रास्ते में खाया तो था, अब सिर्फ चाय या कॉफ़ी मिल जाए तो।
میں نے صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا اور رابعہ کی بابیاں چائے بنانے چلی گئی، جبکہ خود رابعہ اماں سے باتیں کرنے لگی تھی اور ذاکر بھائی باہر مردان میں چلے گئے تھے جہاں انہوں نے میرا سامان رکھا تھا۔ یہ پکا کمرہ تھا اور کمرے میں صرف چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور پھر پتہ نہ چلا کہ کب آنکھ لگ گئی، مگر میں زیادہ دیر اطمینان سے سو نہ سکی کیونکہ باہر سے مسلسل بولنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی جن کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا تھا۔ تھکن کی وجہ سے میں لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر ان آوازوں نے مجھے کچی نیند سے جگا دیا تھا جس کی وجہ سے بھی ایک دم سر بھاری ہو رہا تھا۔ شاید کچھ طویل سفر کی تھکن کا بھی اثر تھا، حالانکہ ایک وہ زمانہ بھی تھا کہ میرے سرہانے کوئی ڈھول بھی بجاتا تھا تو میری آنکھ نہ کھلتی تھی، جبکہ اب میرے اوپر سے کسی کا سایہ بھی گزرتا تھا تو آنکھ کھل جاتی تھی، اور اب تو خوب زور و شور سے باتیں ہو رہی تھی۔ ساری بات چیت چونکہ پشتو میں ہو رہی تھی اس لیے میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر ہنسنے سے لگتا تھا سب بہت خوش ہیں، اور ظاہر ہے شادی والے گھر خوشی ہی ہوتی ہے۔ سارے لوگوں کا مقدر میرے جیسا نہیں ہوتا، اور خدا نہ کرے جو کسی کا مقدر میرے جیسا ہو۔ میں جاگنے کے باوجود باہر نہ گئی کہ سر میں درد ہونے لگا تھا، اور جب یہ سر درد حد سے بڑھا تو میں اٹھ بیٹھی، یہ سوچ کر باہر چل کے ایک دو کپ چائے کے پیتی ہوں، ہو سکتا ہے پھر کچھ سکون ملے، بلکہ ساتھ ڈسپرین کی 2 گولیاں مل جائیں تو اور بھی اچھا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو سارا صحن عورتوں اور بچوں سے بھرا ہوا تھا، حالانکہ مہندی کی رسم تو کل تھی، سب ہی باتوں میں مصروف تھی۔ میں وہیں کمرے کے دروازے میں کھڑی ہو کر گھر کو دیکھنے لگی۔ بڑے صحن میں دیواروں کے ساتھ کیاریاں بنا کر پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے، جبکہ 2-3 بڑے درخت بھی صحن کے وسط میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ کھلا باورچی خانہ جہاں ایک عورت جس کی عمر 40 سال کے قریب ہوگی آٹے کی 2 بڑی ہوئی پراتیں سامنے رکھے تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی، اور کچھ ہی فاصلے پر مٹی کے بڑے چولہے پر سالن پک رہا تھا۔ اچانک ان سب نے میری موجودگی محسوس کر لی، مڑ کر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سب یوں چپ ہو گئے، مجھے دیکھنے لگی جیسے سوتے میں کوئی دیکھ لیا ہو، جبکہ خود میں ان سب سے بے پرواہ تنور والی کو دیکھ رہی تھی جو خود ہی پیڑے بنا کر روٹیاں لگا رہی تھی۔ حالانکہ آنگن میں اور بھی بہت سی عورتیں تھیں، لیکن وہ شاید نوکر تھی۔ ہمارے گاؤں میں جب کبھی ایسا ہوتا، یعنی مہمانوں کی آمد پر اگر زیادہ روٹیاں لگانی پڑتی تھی تو 2-3 عورتیں مل کر جلدی سے کام نپٹا لیتی تھی، ایک پیڑے بناتی تو دوسری روٹیاں لگاتی جاتی اور تیسری دسترخوان پکڑ کر تنور کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جلدی پکی ہوئی روٹیاں اتارتی جاتی، مگر یہ بیچاری اکیلی ہی تھی۔ اچانک وہ روٹیاں لگاتی عورت بھی پلٹ کر دیکھنے آئی۔ یہ حرکت شاید اس نے اچانک چھا جانے والی خاموشی کی وجہ سے کی تھی، اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ یوں مسکرا دی جیسے مجھ سے گہری شناسائی ہو، جبکہ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی رابعہ کے پاس آ گئی، اس عورت کی مسکراہٹ کا جواب دیے بغیر کہ درد کی وجہ سے میرا سر آف ہو رہا تھا۔ آپ سوئی نہیں؟ رابعہ نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا اور اپنے پاس بیٹھنے کو جگہ دی، جبکہ باقی سب عورتیں اور لڑکیاں اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مہندی تو شاید کل ہے، مگر مہمان آج ہی آ گئے؟ میں نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ مہمان نہیں، اپنے ہی گاؤں کی عورتیں ہیں، مجھ سے ملنے آئی ہیں، اور پھر ڈھولک بھی تو بجے گی، رابعہ نے مجھے بتایا، اور پھر پشتو میں ان سے کچھ کہنے لگی تو وہ سب باری باری مجھ سے ہاتھ ملانے لگی۔ جن کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی وہ ایک آدھ بات بھی کر لیتی تھی، تاہم ایک بات جو مشترک تھی وہ یہ کہ سب مجھے عزت اور احترام سے دیکھ رہی تھی، اور چھوٹی بڑی سب مجھے باجی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان سب کی محبت کا جواب محبت سے دے رہی تھی۔ ملنے ملانے کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو میں نے رابعہ سے چائے کا کہا، وہ کسی کو کہنے کے بجائے فوراً خود اٹھ کر چلی گئی تو میں اس کی امی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کی امی کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، جبکہ دوسری ماں کو پشتو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی۔ اتنے میں رابعہ چائے لے کر آ گئی۔ میں نے 2 کپ تیز چائے کے پیے، مگر سر کا درد نہ گیا۔ ساری رات سر درد ہونے کے باوجود میں ان کے رت
تجربے میں شامل رہی کہ اپنا درد صرف اپنے حد تک محدود رکھنے کا طریقہ میں جان چکی تھی۔ یوں بھی محض اپنی ذات کے سکھ کے لیے ہمیں دوسرے لوگوں کی خوشیاں برباد کرنے کا کوئی حق نہیں۔ گھر کے اندر لڑکیاں اور گھر سے باہر لڑکے اپنے روایتی انداز میں ناچتے گاتے رہے، اور اس ہنگامے میں اچانک کی گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی تو میں ایک دم گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم مجھے ایاز یاد آ گیا تھا۔ کیا یہاں بھی وہی ہنگامہ؟ میں نے خوفزدہ ہوتے ہوئے سوچا۔ نہیں نہیں، خدا نہ کرے۔ میرا رنگ ایک دم زرد ہو گیا اور میں نے پاس کھڑی رابعہ سے پوچھا، کیا ہوا رابعہ؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسی؟ ارے ڈریے مت، رابعہ نے میرے خوفزدہ چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا، یہ لڑکے خوشی میں فائرنگ کر رہے ہیں۔ او، میں سمجھی خدا نہ خواستہ۔ میں نے سکون کی ایک لمبی سانس لی کہ اس ایک ہی لمحے میں میرے دل پر قیامت گزر گئی تھی۔ تب رابعہ نے مجھے بتایا، یہاں شادی پر فائرنگ بھی ایک رسم ہے، اور میں صرف ہوں کہہ کر رہ گئی۔ پھر رابعہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی آئی۔ حالانکہ اب تو صبح قریب ہی تھی، تاہم میں نہیں باقی سب بھی ادھر ادھر سونے کے لیے جگہ دیکھ رہے تھے۔ میں ابھی آ کر لیٹی ہی تھی کہ رابعہ آ گئی اور بولی، باہر کہیں جگہ نہیں؟ آپ کہیں تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ، میرا مطلب ہے آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں۔ وہ اپنے ہی گھر میں آرام کے لیے مجھ سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اور رابعہ بھی میرے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی۔